عورت کا ایسا اندھا قتل جس میں مجرم کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس مختلف مساجد میں اعلانات کراتی رہی۔ پولیس جوتے، کڑے، کپڑے اور گھر کی چابی کے پمفلٹ بنا کر لوگوں میں بانٹ کر کیسے قاتلوں تک پہنچی۔ حیرت انگیز انکشافات۔ 30 سالہ سریا کا قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کی لاش کو اس کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ملزمان کون ہیں؟ انہوں نے کیوں 30 سالہ سریا کا قتل کیا؟ آئیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں انچارج انویسٹیگیشن کانا سے۔ یہ 14 فیب 2025 کو 15 کی کال ہوتی ہے، دن تقریباً 12-1 بجے کے قریب، کہ یہاں ایک جگہ ہے میلہ رام کے قریب، وہاں پر ایک ڈیڈ باڈی کنواں سے ملی ہے، ویل سے ملی ہے۔ انفارچونیٹلی ہوتا ہے اس میں اس طرح ہے کہ جب وہ چادر کو کھولا جاتا ہے تو اس میں ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے جو کہ پٹریفائڈ ہے، جو آپ کہہ لیں ڈی کمپوزڈ ہو چکی ہے آلموسٹ۔ تو وہاں سے یہی انالیسس کیا جاتا ہے، آبزرو کیا جاتا ہے کہ آئی تھنک یہ کوئی 15-20 دن پرانی ہوگی۔ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کروا پاتے، اس کا وہ جو فنگر پرنٹس ہیں وہی نہیں لیے جا سکتے کیونکہ وہ پٹریفائڈ ہو چکی ہیں۔ اٹ مینس کہ ہمیں ڈیڈ باڈی ضرور ملی ہے لیکن دیٹ از ان نون۔ ہم آپ یہ دیکھیں کہ 14 فروری سے لے کے اور چاند رات تک ہم بالکل اس چیز سے بے خبر تھے کہ یہ کون ہے۔ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سر اور چہرے سے خون رس رہا تھا، جس میں اس کی پوری باڈی جو ہے وہ بلیک ہوئی تھی۔ کنواں آدھا سے زیادہ وہ گاربیج اور باقی چیزوں سے بھرا ہوا تھا اور یہ کافی اوپر کر کے تھا۔ جب کوئی پاسر بائی گزرا، اس کی نظر پڑی، اسمیل کیا تو اس نے 15 پہ کال کر دی۔ اس وقت موقع پہ پولیس چلی گئی۔ ہم نے میٹنگ سر کی سربراہی میں ہوئی جس میں ہم نے پلان کیا سر کے ساتھ مل کے کہ سر اس کے جو سنیکرز ہیں، اس کے جو کڑے ہیں، اس کی جو چابیاں ہیں، اس کے جو کپڑے ہیں، اس کی جو چادر ہے، ہم تمام کو ایک پمفلیٹ سا بنا لیں۔ ایس پی صاحب ماڈل ٹاؤن نے ہدایت کی کہ آپ پمفلیٹ کی کم از کم 1500 سے 2000 کاپیاں بنائیں اور ارد گرد جتنے بھی سبربز ہیں، ارد گرد جتنے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ہیں، ولیجز ہیں، اس میں آپ اپنی ٹیم روانہ کریں۔ ٹیم تھانے دار اور جوان دے کے پورے لاہور میں تمام اپنے افسران کو روانہ کیا۔ ان کو پمفلیٹ دیے 200-300 اور ان کو کہا کہ آپ مساجد میں اعلان کروائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کلو دیا، ہمیں ایک بندے نے بتایا کہ ایک گھر ہے، اس کی ایک خاتون مسنگ ہے۔ جب ہم نے اس گھر کو آئیڈینٹیفائی کیا، ہم نے اس گھر کو انڈر واچ رکھ لیا، اس پہ آبزرویشن لگا دی۔ 1-2 دن ہم نے اس کو واچ کیا، پھر ہم نے ان لوگوں کو لفٹ کر لیا، تھانہ میں لائے، انٹیروگیٹ کیا، انویسٹیگیٹ چیزوں کو کیا۔ تو اس گھر کے کچھ ممبر مس تھے۔ عید والے دن آپ دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں اتنی بڑی کامیابی دیتا ہے کہ ہم ان 2 بندوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ گھر والے بتاتے ہیں کہ وہ ہماری جو سسٹر تھی اس کا نام سریا تھا عرف سونیا، 2016 میں اس کی شادی ہو گئی تھی، وہ کرسچن سے مسلم ہو گئی، پھر اس نے اپنا نام سونیا رکھ لیا، پھر وہ ہم سے علیحدہ ہو گئی، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی، پھر 2 سال پہلے سپریشن ہو گئی، پھر وہ ہمارے پاس واپس آ گئی اور ایک گھر بھی اس نے رینٹ پہ لیا۔ جب ہم نے چاند رات کو اس گھر کو چابیاں لگائیں تو آپ ہماری خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چابیاں کون سی تھی؟ یہ چابیاں وہی تھی جو اس مرنے والی خاتون سے مقتولہ سے برآمد ہوئی، جو اس کے پاس تھی۔ اس کے سنیکرز تھے، اس کے وہ جو ہاتھوں میں کڑے تھے وہ تھے۔ وہ ہم نے اس کی سہیلی کو انگیج کیا، اس نے بتایا کہ یہ تو وہی کڑے ہیں، یہ جو سنیکرز ہیں یہ تو ہم نے لنڈے سے جا کے لیے تھے۔ ہمیں 110% کنفرم ہو گیا کہ یہ انہی کی بہن ہے۔ جب چابیاں لگائیں تو وہ چابیاں لگ گئی، ایگزیکٹ وہی لاک تھا جو سنیکر سے اس کی فرینڈ نے بتایا کہ یہ تو ہم نے لنڈا سے جا کے لیے ہیں۔ یہ چیزیں کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی گئیں۔ پھر مزید جب وہ 2 لوگ گھر کے مسنگ ہو گئے، جب ہم نے ان کو لفٹ کیا تو 2 بندے غائب ہو گئے۔ ہم نے اگلے دن پورا کوشش کی، اللہ پاک نے عید والے دن، آپ کو پتہ ہے ہماری لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی بھی ہوتی ہے، ہمارے باقی معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن عید والے دن بھی ہم نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور رات کو 8-9 بجے اللہ پاک نے ہماری مدد کی۔ ہم ان دونوں لڑکوں کو، ایک کا نام آصف اور ایک کا نام شہزاد، جو کہ سکے بھتیجے ہیں، جنہوں نے اپنی پھپھو کو مار ڈالا، ہم ان کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب یہ ملزمان ملے تو ہم نے وہ جگہ ان کو لے کے گئے کہ یہ آپ نے کہاں ڈیڈ باڈی کو پھینکا تھا۔ ملزمان نے آئیڈینٹیفائی وہ کنواں کیا کہ ہم نے اس کنویں میں پھینکی تھی اور ہماری 15 کی کال بھی ادھر کی تھی۔ کہاں سے پکڑا؟ ہم نے ایک کو ٹھوکر سے پکڑا اور ایک کو سبززار سے پکڑا۔ یہ اپنے ریلیٹیوز اور ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے۔ جب سے انہوں نے قتل کیا؟ جی بالکل، یہ مختلف جگہوں پہ آ رہے تھے، جا رہے تھے، لیکن یہ ایک وجہ سے کمفرٹ زون میں تھے۔ ان کو کنفرم تھا کہ اگر تو لاش ملنی نہیں ہے کنویں سے
ان کو کتے بلی یا اس طرح کوئی جانور اس کی بے حرمتی کریں گے, کھا جائیں گے اس کو. اگر مل بھی گئی تو اس کی شناخت نہیں ہوگی. افسوس, صد افسوس اس بات کا کہ قتل تو کر دیا, پھر اس کا طریقہ یہ ڈھونڈا کہ اس کی شناخت ہی نہ ہو تاکہ پولیس ہم تک نہ پہنچ سکے. ہم نے نہ صرف وہ پسٹل بھی برآمد کر لیا بلکہ ہم نے وہ رکشا بھی برآمد کر لیا جس پہ یہ ڈال کے چادر پہ اس کو لے کے گئے تھے. وہ جو پھولدار چادر تھی اس کے تکیے بھی ان کے گھر سے برآمد ہو گئے. مطلب جس نے ہمارے وہ تمام ایویڈنس جو ہیں وہ ہم نے گیدر کر لی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بالکل 110% کیفر کردار پہنچانے کی کوشش کریں گے بذریعہ عدالت. ہم ان پہ مزید اوفینسز بھی جو ایڈ ہیں ہونے والے ہیں ہم وہ ایڈ کریں گے. ملزمان نے اس کو مارا کس طرح اور پھر کس طرح اس کی لاش کو لے کر کنویں میں جا کر پھینکا, اور پھر جب ملزمان نے آپ کو دوران تفتیش کیا بتایا کہ وجہ کیا تھی, کیوں مار دیا؟ جی بالکل, یہ وجہ بڑی وہی جو ہماری روایتی سی وجوہات ہیں. یہ وجہ تھی پراپرٹی کی. اس خاتون کے حصہ میں اس کے باپ کی طرف سے 10 مرلہ جو تمام بہن بھائیوں کو آنا تھا. اس کا بھائی ایک منچا اور 2 اور بہنیں تھیں جو وفات پا گئی ہیں, یہ زندہ تھی. اس میں مدعی ریاست ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ہی اسی میں مدعی رہیں گے, ریاست ہی اس میں مدعی رہے گی. اور جو گولیاں ہیں وہ ملزمان نے انکشاف کیا کہ ہم نے ایک ہی گولی ماری ہے سر میں, اور وہ اتنی ہیوی گولی تھی کہ وہ اس کے سر کو پار کر کے گزر گئی. تو جس وقت گولی ماری ہے یہ سو رہی تھی, کیا تھا, کس طرح کی کنڈیشن تھی؟ یہ گھر میں تھی, لیٹی ہوئی تھی. نارملی وہ گھر میں ہی رہتی تھی, کبھی کبھی کسی فیکٹری یا کسی اور جگہ کام کرتی تھی, کسی کے گھر کام کر لیا, اپنا زندہ رہنے کے لیے سامان پیدا کیا ہوا تھا اس نے. اس کے بعد انہوں نے اس کو چادروں میں لپیٹا, بیڈ شیٹوں میں لپیٹ کے باندھ کے ساری چیزیں, اس کے جوتے, اس کے کڑے, اس کی چابیاں, تمام چیزیں بیچ میں باندھ دی تاکہ پہنے ہوئے تھے کڑے. اس نے بالکل کڑے بھی تھے اس نے پہنے ہوئے تھے. وہ لاش ملی ہے یعنی کہ اس وقت جوتے پہنے ہوئے تھے. چادر کھولی تو اس میں جوتے بھی پڑے تھے. اس میں وہ ساری چیزیں ڈسپوز آف اس لیے کی کہ اگر کوئی فیملی ممبر آ کے پوچھتا ہے کہ یہ تو جوتے پڑے ہیں سریا کے, تو سریا کدھر ہے. انہوں نے پورا پلان چیزوں کو مینیج اس طرح کیا تاکہ یہ سارا سلسلہ ہی ختم ہو جائے, اس کی شناخت ہی ختم ہو جائے, اس کو ڈھونڈنے والا ہی کوئی نہ ہو. وہ تو پہلے ہی لوارسوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی. خاوند نے سپریٹ کر دیا, ریلیجن اس نے چینج کر لیا, وہ تو بس اسی طرح ہی رہ رہی تھی, لیکن ان ظالموں نے اس کو اس طرح بھی نہیں رہنے دیا.